مائی نیم از شاکر عباسی فرام کیپٹل ٹی وی. سر، آپ نے کہا ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات تھے، جو ملٹری آفیشلس کو روکنے میں ناکام ہوئے، ان کو خلاف کارروائی کی گئی. ساتھ ساتھ آپ نے جو فارمیشن کمانڈر کانفرنس تھی اور کور کمانڈر کانفرنس میں تھی، اس میں ذکر کیا کہ آئندہ ایسا واقعہ ہوا تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. تو کیا خدا نخواستہ اگر دوبارہ ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے تو سیکورٹی فورسز کے پاس تو آنسو گیس کے شیل نہیں ہوتے پولیس کی طرح، اور نہ ہی کوئی ڈنڈا ہوتا ہے، تو کیا سیکورٹی فورسز بلوائیوں پر گولیاں چلائیں گے؟ یہ آئی تھنک امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ نے جس کو ہائی لائٹ کیا ہے. ہمارے خیال میں یہ سانحہ 9 مئی جو آپ پوائنٹ بات کر رہے ہیں کہ سانحہ 9 مئی کا تدارک ہم نے کیسے کرنا ہے کہ ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہو. وی ہیو ٹو تھنک ہیئر کہ دوبارہ ایسی صورتحال نہ ہو. تو اس کا جو رسپانس ہے وہ خالی فزیکل رسپانس میں نہیں ہے. اس کا جو رسپانس ہے وہ باقی اور ڈومینز میں ہے، اور وہ اس میں ہے کہ جو عوامل، جو وجوہات جن کی وجہ سے یہ سانحہ پیش آیا ان تک پہنچا جائے اور ان کا تدارک کیا جائے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ جو اس واقعے کے پیچھے تھے، جو اس کے منصوبہ ساز تھے، ان کو بے نقاب کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور اس کے لیے یہ کام کرنے کے لیے تمام مکتبہ ہے فکر کے لوگوں نے کام کرنا ہے. اس میں دانشوروں کا بھی رول ہے، اس میں سیاستدانوں کا بھی رول ہے، اس میں عدالتوں کا بھی رول ہے، اس میں میڈیا کا بھی رول ہے. اس میں ہم سب نے مل کر اس سوچ کی نفی کرنی ہے تاکہ یہ واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے. ہمیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ مملکت پاکستان کو سب سے بڑا خطرہ اندرونی انتشار سے ہے، اور اس کی 2 شکلیں ہیں. ایک شکل دہشت گردی کی صورت میں ہے، جس کے اگینسٹ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور فوج پاکستان اور انٹیلیجنس ایجنسی سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں اور اس دہشت گردی کی جنگ کے خلاف لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے. اور دوسری شکل اس اندرونی انتشار کی اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے عدم برداشت میں ہے.